اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا تو ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے تو آج تک ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف تعجب سے دیکھا اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 5957، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب میں یہ حدیث لے کر آئے، وہاں حدیث کا نمبر 2318۔ اور دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کچھ دیہاتی جنگلاتی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواملکو ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو کھینچ لی ہے تو میں کیا کروں؟ صحیح بخاری کی روایت حدیث کا نمبر 5958۔ تیسری دلیل حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس دوران حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی 2 قمیصیں پہنی ہوئی تھی، ان کے پیر پھسل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ممبر سے نیچے اترے، انہیں اٹھایا اور پھر ممبر پر چڑھ گئے اور فرمانے لگے سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ میں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو صبر نہ کر سکا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ جاری رکھا۔ ابو داؤد شریف حدیث کا نمبر 1109۔ اب ان تینوں روایت سے معلوم ہوا کہ اپنے بچوں کو بوسہ بھی دیں، اپنے بچوں کا حال احوال بھی پوچھیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کود بھی کریں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ صبح سے آپ شور مچاتے ہوئے دنیا کرتے ہوئے گھر سے نکلیں اور شام دیر کے بعد دنیا کرتے گھر میں داخل ہوں۔ تو اولاد کی تربیت کا حصہ ہے کہ ان کو پیار کریں، ان سے شفقت سے پیش آئیں اور ان کے چہرے کا بوسہ لیں اور ان کو وقت دیں، ساتھ بٹھائیں تاکہ ان کو احساس کمتری کا وہ شکار نہ ہوں۔ تو اس لیے ان تینوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں سے، اپنی اولاد سے، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اب ان تینوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ہم بچوں کا، اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا بوسہ لے سکتے ہیں اور ان کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں اور ان سے کھیل کود بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ بچے خوش ہوں۔ اور اسی طرح بچوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ایک
آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشروب پیش کیا گیا، آپ اس سے پی کر فارغ ہوئے تو ابھی مشروب بچا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور بائیں جانب کچھ عمر رسیدہ لوگ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اتأذن لی ان اوتی ہؤلاء، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب پہلے ان بڑوں کو پیش کروں؟ بچہ کہنے لگا، واللہ یا رسول اللہ لا اوصر بنصیب منک احدا، اے اللہ کے رسول میں اپنے حصے پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ صحیح بخاری کی روایت 5630۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اولاد کو کسی چیز سے محروم نہیں کرنا چاہیے، ہر بات پر اولاد کو ٹوکنا نہیں چاہیے۔ عورت یہ جو بچے ہیں ان کی بھی عزت قدر ہوتی ہے، لہٰذا چاہیے کہ ہم یہ بچوں کو درس دیں، سبق دیں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بچوں کا جو حق ہے وہ بھی ضرور ادا کریں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ بچوں کو کبھی بھی کسی چیز سے محروم نہیں کرنا چاہیے، جو ان کا حق ہے ان کو دیں۔ ایک جیسے کپڑے، ایک جیسے جوتے، ایک جیسا کھانا، کسی کا لیول چڑھا کے نہیں رکھنا، سب کو برابر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ